اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کا جو عہد ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، اس کی کچھ اہم شکوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مطالبہ نماز کو قائم کرنا، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، تیسرے نمبر پر رسول کرام علیہم السلام پر ایمان لانا، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام اور دین متین کا دفاع کرنا، اور پانچویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کے دین کے دفاع کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی مدد کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر لازم کی تھی، بنی اسرائیل پر، اور یہ ظاہر ہے یہ صرف ان پر ہی لازم نہیں تھی، یہ ہم پر بھی لازم ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر جن لوگوں نے اس عہد کو توڑا ہے اس کی سزا بیان فرمائی ہے، کہ فرمایا جنہوں نے اس عہد کو توڑا اس کی سزا کیا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ اوروں کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے معاملات دیکھنے آئے کہ جو کام ان میں تھے وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے جی۔ جیسا کہ کل بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے، اس میں جتنے بھی احکامات بیان ہوتے ہیں، کس سے بیان ہوتے ہیں؟ پچھلی قوموں کے۔ وہ صرف یہ نہیں کہ یہ صرف تسلی دینے کے لیے آپ کو سنایا جا رہا ہے، نہیں، اس کے اندر تنبیہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہمیں بھی وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ہمارے احکامات کے ساتھ، ہمارے مطالبوں کے ساتھ، اگر تم بھی وہی کرو گے تو پھر تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ذرا آپ نے غور سے سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، فرمایا کہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے انہیں لعنتی کر دیا کہ انہوں نے ہمارے عہد کو توڑا ہے۔ جو عہد تھا انہوں نے عہد کو توڑ دیا، نماز قائم کرنی چھوڑ دی، زکوٰۃ دینی چھوڑ دی، ہیں جی، اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ترک کر دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا دفاع ترک کر دیا، اور دین متین کے لیے، غلبہ دین کے لیے انہوں نے مال خرچ کرنا چھوڑ دیا جی۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان پر لعناہم، ہم نے ان پر پھر لعنت کی، انہیں ملعون بنا دیا، لعنتی بنا دیا ہم نے بھی انہیں۔ تو آج آپ ان ذرا غور سے سماعت فرمائیں ان باتوں کو کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطالبہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے۔ آج ہمارا کتنا بڑا طبقہ ہے ایسا ہیں جی، نعوذ باللہ من ذالک، جاہل صوفیوں کا، جو کہتے ہیں کہ نماز تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مبتدی ہیں، یعنی نئے نئے اس راہ پہ آئے ہیں، ہم تو منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، لہذا ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں، یہ جب پیر ایسی باتیں کر کے عوام کو رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے، اس عہد سے دور کریں، تو بتائیں پھر بندہ ہدایت ڈھونڈنے کہاں جائے گا؟ ہیں جی، وہ جب چراغ جو ہے وہ بھی اندھیرا پھینکنا شروع کر دے،
جب یہ اے سی بھی آگ پھینکنا شروع کر دے تو بندہ ٹھنڈک کہاں لے گا بھائی بتائیں؟ جس چیز کی توقع ہے اگر وہ اسے حاصل نہ ہو، بالکل اس کے برعکس جو ہے نا وہ شے آنی شروع ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا بندہ بتائیں؟ اسی طرح کر کے زکوٰۃ کے متعلق آپ دیکھ لیں، یہ بات پکی ہے کہ بینک کی طرف سے جو کٹوتی ہوتی ہے زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ وہ زکوٰۃ جاتی ہے ایم این اے ایم پی اے کے پاس، وہ بیچارے ویسے ہی انہیں پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا، ہاں جی کہیں سڑک بنوا دی زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو کہیں جناب انہوں نے کچھ کر دیا۔ تو ان کی طرف سے جو بینک کی طرف سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو حکم شرع کے مطابق اس کے مصارف میں صرف نہ کیا جائے۔ لیکن بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو جا کر، یہ ایک الگ بات ہے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت سارا طبقہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا، وہ جا کر کے بینکوں میں کہتے ہیں جی ہمارا لکھ دیں، ہم تو سنی نہیں ہیں، ہم رافضی ہیں، شیعہ ہیں، تو تاکہ ہماری زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو۔ ہیں اور یار 1,00,000 2,00,000 روپے ہوں گے جن کو بچانے کے لیے تم نے خود کو سنی ہونے سے نکال دیا ہے، تم نے خود کو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بے ادبوں اور گستاخوں کی صف میں کھڑا کر لیا ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچ جائے جو حکم تھا رب تبارک و تعالیٰ کا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور ہم یہ حال کریں ہیں جی، آج کتنا طبقہ ہے، چلو بینک کی طرف نہیں رکھے ہوتے پیسے ان کے، کتنا طبقہ ہے بہت بڑا جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتا۔ تو بتائیں نا وہ والی بیماریاں ادھر آ چکی ہیں نہیں آ چکی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم نے میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ جس طرح رسولوں پر ایمان نہ لانا یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے نا، اسی طرح رسولوں کے علاوہ کسی اور کو رسول مان لینا یہ بھی بندے کو کافر کر دیتا ہے، یہ بھی بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا۔ آج آپ دیکھیں نا مرزا قادیانی دجال کے ماننے والے کتنے ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، انہوں نے کوئی 1,60,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو زندیق بنا کر اپنے مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھوا کر بہت بڑا انہوں نے جشن منایا ہے، جلسہ کیا انہوں نے، اور جلسہ کر کے انہوں نے بتایا، منہ پہ تمانچہ مارا ہے انہوں نے مسلمانوں کے کہ دیکھو ہم نے تمہارے نبی کے کلمہ پڑھنے والے بندے چھین لیے ہیں اور مرزا دجال کو ماننے والے بندے، بتائیں۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، ہماری ترجیحات میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کا، اپنے بھائیوں کا ایمان بچانا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے ہماری ترجیح میں۔ مولوی صاحب کے پاس جو کام کے فائلیں پڑی ہیں نا، جو ان کی اپنی ڈائری ہے، اس ڈائری میں یہ تو لکھا ہو کہ بھی فلاں دن فلاں عرس پہ جا کے روٹی کھانی ہے، فلاں دن نہ فلانے گھر کے اندر 11ویں کا لنگر کھانا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا یار فلاں علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جا کے ان کا ایمان بھی بچانا ہے، ان کے حق میں بھی بولنا ہے ہم نے، ان کو بھی سمجھانا ہے ہم نے۔ وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، ہیں مولانا مصطفیٰ مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ، آپ کو جب پتہ چلا کہ لوگوں نے جو ہے نا شدی تحریک شروع ہوئی ہے، لوگوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے نا نکل پڑے گھر سے، لاکھوں لاکھ لوگوں کو دوبارہ پھر سے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، لاکھوں لاکھ لوگوں ہیں جی، اور اسی دوران انہیں زہر دیا گیا۔ آج ہمارے اندر نہیں ہے، ہم تو بھائی بس پیر بن کے بہت بڑا کمرہ ہو اسی کے اندر پڑے رہیں اور لوگ ہمیں پوچھتے رہیں، آئیں جناب گٹے گوڑے دبائیں اور چومیں ہمیں، اور جناب نذرانہ پیش کریں اور روانہ ہو جائیں، بس اسی پہ کھڑے ہم۔ اگلی شک کیا تھی جی؟ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دفاع والی، کہ تم نے دین کا دفاع کرنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا، نبیوں کا دفاع کرنا ہے۔ بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب بات آئی دفاع کی تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ دین حق پر آنکھیں چلتی رہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملے ہوتے رہیں، ہماری ایک اپنی فکر ہے، ہم اپنی لوجک لیے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میرے پیر کے بارے میں کوئی کچھ نہ کہے، ہاں میرے پیر کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس پھر فتوے بھی جاری کروں گا، پھر رات دن جناب اس کے خلاف بھی بولوں گا، پھر جناب مرد تو مرد، ابو لہب کی بیویاں بھی باہر آ جائیں گی، جتنی بھی بے حیا قسم کی عورتیں ایسی
وہ بھی جناب علماء کو لتاڑتی ہوئی دکھائی دیں گی، میرے پیر کے خلاف بات ہو گئی، میرے پیر کے بارے میں بات ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ جب رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف بات ہوئی، جب حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات ہوئی، تب تو نہ تمہارا پیر بولا نہ تم بولے۔ تمہارا پیر بھی گنگا شیطان بنا ہوا تھا اور تم بھی شیطان کے بچے بنے ہوئے تھے۔ جیسے بات ہے تمہارے پیر کی تو تم سارے نکل کے مارکیٹ میں آ گئے۔ کیسے بازاری لوگ ہو تم بھائی؟ قطرہ حیا نہیں ہے تمہارے دامن میں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، ابو لہب کی بیوی کا حال بھی یہی تھا نا جی، ہیں؟ خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا رہے، برداشت ہے اسے۔ اس کے خلاف ایک آیت آئی ہے، ایک سورت آ گئی چھوٹی سی، سورت تبت یدا ابی لہب، ہیں؟ ایک سطر تھی اس کے بارے میں، ایک سطر، ایک آیت تھی اس کے بارے میں، پتھر لے کے آ گئی۔ جب شرک ہوا ہے تب اس کی غیرت نہیں جاگی۔ رب کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں تب غیرت نہیں جاگی۔ ہیں یہی جو پیر ہیں جی، جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم پوچھتے ہیں، اور یار تم جو شرک کے گڑھ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے لنگر کھا رہے ہو، ہیں؟ کوئی تمہارے کو بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے تمہارے پیر کا نام لے کر کہ جی میں ہوں اصل، وہ اصل نہیں ہے، ہیں جی، اور نام بھی وہی رکھ لے، پیر والا نام رکھ لے، تو بتائیں پیر سارے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا؟ تو بتائیں یار، جہاں پہ گلی محلے کے اندر نعوذ باللہ بت بنا کے رکھا ہوا، کہا یہ جائے کہ یہ رب ہے، ہیں؟ اور رب کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور کہا جائے کہ یہ خدا ہیں، وہ سجدہ جس کا استحقاق صرف رب تبارک و تعالیٰ کو ہے، وہ بتوں کو کیے جائے اور تمہارے سامنے کیے جائے اور تمہارے ماتھے پہ بل بھی نہ آئے، ہیں؟ یہ عقیدہ ولا اور عقیدہ برا جو ہے نا، یہ عقیدہ برات اور عقیدہ ولایت یعنی محبت والا جو نظریہ ہے کہ وہ محبت بھی خدا کے لیے، خدا کے بندوں کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے انبیاء کے ساتھ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جہاں رب کہے محبت کرو وہاں کرنی ہے، جہاں رب کہے نفرت کرو وہاں نفرت کرنی ہے۔ یہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ ہمیں اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بائیکاٹ سیکھا ہے تو صرف مسلمانوں کا سیکھا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو سیکھا ہم نے۔ ہمارے نزدیک کافروں سے کوئی لڑائی نہیں، یہود و نصارہ سے کوئی لڑائی نہیں، مشرکوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی۔ ہمارے سامنے جناب بتوں کو سجدہ کیا جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہ دین کے دفاع کے معاملے میں اس وقت امت کو جو مجموعی رویہ ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اکا دکا بیچارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے جی دین کے دفاع کے لیے۔ بتائیں یار، جہاں پہ جناب 20-25 کروڑ لوگ ہوں تو وہاں پہ 10,000 20,000 25,000 لوگ باہر آ جائیں تو وہ کیا تعداد ہے بھلا؟ بتائیں 20-25 کروڑ کے سامنے کیا تعداد بنتی ہے وہ؟ چلو 1,00,000-2,00,000 بندے بھی باہر آ جائیں تو 20-25 کروڑ کے سامنے کیا تعداد ہے؟ مطلب باہر آ جائیں کہ مطلب یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کے لیے آواز نکالیں، حق کے لیے بولیں، مطلب یہ ہے اس کا۔ بہت سارے لوگوں کو تو اپنی روٹی کی فکر دین کے حق میں نہیں بولنے دیتی۔ روٹی کی فکر جو ہے نا وہی دین حق کے لیے نہیں بولنے دیتی، دین کے دفاع کے لیے نہیں بولنے دیتی۔ مولوی مسجد میں بیٹھا یا مسجد سے چھٹی ہو جائے گی، کیسے بولوں دین میں؟ بیان کیا تو جناب کہیں کو ناراض ہی نہ ہو جائے، مسجد سے چھٹی نہ ہو جائے۔ جن کا اعتمادی توکلی جناب ان کا صرف اسی بات پر ہے تو وہ دین حق کو کب بیان کریں گے بھلا؟ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اور دین حق کے دفاع میں تم نے مال خرچ کرنا ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دین کے احیاء کے لیے، دین کے دفاع کے لیے تم نے مال خرچ کرنا ہے۔ یہ ہم خود دیکھ لیں جناب، پورے لاہور میں آپ دیکھ لیں جا کر حضور کے دین کے مدرسوں کو کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور اکیلے داتا صاحب دربار پہ کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ اب جا کے دیکھ سکتے، کل ہی مجھے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی ہے حضرت شہباز قلندر کے مزار کی، آپ کے دماغ کھولے گا، آپ دیکھیں گے نا کتنے پیسے نکال کے وہ گن رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں قبضہ کن کا ہے، نہیں پتا ہمیں قبضہ کن کا ہے، پھر اندھا دھند پیسے ڈال رہے ہیں جی۔ اور مولوی بیچارے کے بارے میں تو فتوے ٹھوک دیں گے، 1 منٹ سے پہلے بھی اسے پیسے نہ دیں۔ ہاں جی، میں نے اسے دیکھا تھا 500 روپے دیا تھا، وہ گڑبڑ کر گیا، مسجد میں صرف نہیں کیا، لہذا اسے دینا جائز نہیں ہے، پورے علاقے والے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔
لیکن جہاں پہ پتہ ہے جناب کروڑوں اربوں روپیہ جا کے جمع ہوتا ہے اور سیدھا جاتا دین دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں کسی مولوی کا قلم بھی جنبش نہیں کرتا، وہاں کسی کا ضمیر ہی نہیں جاگتا یار منع کر دوں، یہاں پہ پیسے دینے جائز نہیں ہے۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جب بندہ حق کے لیے جس کا پیسہ حق پر صرف نہ ہو اس کا پیسہ پھر نہ حق پر جاتا ہے، جس کا پیسہ رب تعالیٰ کی راہ میں نہ جائے نا اس کا پیسہ پھر شیطان کی راہ میں جاتا ہے، جس کی آنکھ سے آنسو حق کے لیے نہ بہے اس کی آنکھ سے آنسو پھر نہ حق کے لیے بہتے ہیں باطل کے لیے بہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے روتے دیکھا ہے، بتائیں ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ یہ آیت مبارکہ کے لیے آ رہی ہے، یہ جو آج کا سبق ہے نا اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی بیان فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، فرمایا کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو عہد تھا ان کے ساتھ۔ آج ہم جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جو عہد ہے وہ صرف انہی کے ساتھ عہد نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان سے عہد ہے، وہی عہد ہے، سب سے عہد وہی ہے، اس کی شکیں بھی وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعناہم، اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے انہیں لعنتی بنا دیا، ان پر لعنت کر دی۔ آگے کیا ہوا جی؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، ان کے دل سخت کر دیے، دل مردہ ہو گئے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، آگے کہنے لگے جی ہمارے دل جو ہے نا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے میں نہ یہ نہ کہیں، سوئے ہوئے ہوتے نا تو جھنجھوڑنے سے جاگ جاتے، قرآن پڑھنے سے جاگ جاتے، حضور کا فرمان پڑھنے سے جاگ جاتے۔ میں یہ سوئے ہوئے نہ کہو، یہ کہو موئے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، جو اٹھ نہیں رہے، جو بیدار نہیں ہو رہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن جس پر اثر نہ کرے، قرآن کریم سن کر اس کے دل میں تبدیلی نہ آئے، قرآن کریم سن کر اس کے دل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہ آئے، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ بندے کے اندر سوچ پیدا نہ ہو، تو بتائیں وہ کیا اس بندے نے جناب اس پہ اثر ہونا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم ان کے دل سخت کر دیں گے۔ آج ہماری قوم کو پتہ ہے یہ رب کا قرآن سچا ہے، پتہ ہے ہماری قوم کو رب کا قرآن سچا ہے، باوجود اس کے قرآن سن کے رونا نہیں آتا ہے یا نہیں؟ قرآن سن کے رونا نہیں آتا، اور باوجود اس کے ہمیں یقین ہے کہ ڈراموں میں فلموں میں جو رو رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس پہ رو رہے ہوتے ہیں ہم۔ ڈراموں میں فلموں میں کوئی مر جائے اس پہ رو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے نہیں مرا، یقین ہوتا ہے نہیں مرا، صرف ڈرامہ بازی ہے ان کی، لیکن رونا آ جاتا ہے ہمیں۔ کیوں رونا آ جاتا ہے؟ یہ سزا ہے ہمیں جو دین حق پر نہیں نہ روئے، رب کے قرآن پر نہیں روئے نا ہم۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کے بندے نے قرآن پڑھا نا، آقا علیہ السلام نے میں یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور میں یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے پھر رونا کہاں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں قرآن پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، سجدہ و بکیا، جی سجدے بھی کرتے ہیں روتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں روتے بھی ہیں، تو میں یہ تو صرف قرآن پڑھنا ہوا، رونا کہاں ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائے نا، آج جس بندے کو رب تعالیٰ کے طرف سے آنے والے حق پر اور اس حق کی حق تلفی پر اور اس حق کے ضائع ہونے پر بندے کو رونا نہ آئے، وہ پھر ان میراثیوں کے بھانڈوں کے ان کے جناب پھر ان کو جناب چوٹ لگنے پر ہی روئے گا، ان کے جناب کوئی تھوڑے سے نقصان پر ہی روئے گا۔ پھر یہ سزا ہے پھر اس امت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سخت کر دیتا ہے، انہیں حق پر پھر رونا نہیں آتا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر ان کے دل سخت کر دیے۔ آج دیکھیں نا امت کا کتنا طبقہ ایسا جن کے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے کیا ہوا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، فرمایا کہ انہوں نے پھر رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیا، رب کے قرآن رب تعالیٰ کی کتاب میں ہی ہیر پھیر کر دی۔ یہ یہودیوں کا عمل ہے، لیکن آج ہم اگر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری کتنی ساری قوم ہے جن کے نزدیک رب تعالیٰ کا فرض دین ہے ہی نہیں، رب کا فرض دین نہیں ہے، ان کے نزدیک اپنی گھڑی ہوئی رسومات جو ہیں وہی دین ہے۔ بس آپ بتا سکتے ہیں جی یہ ساری چیزیں نکالی ہیں جاہل پیروں نے، بدعات جاری کی ہیں،
جاہل پیروں نے ان سے نکل کے وہ جو مولوی تھے بیچارے انہوں نے بھی قبول کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بدعات نکالی صرف اپنے چندے کے لیے، اپنے مال جمع کرنے کے لیے، مولویوں نے ان کو شریعت کا لباس پہنا دیا، مولویوں نے اسے ثابت کر دیا جی شریعت میں سے سب جائز ہے۔ بتائیں نا بھائی، آج جو مزارات کو ہلدی ملی جا رہی ہے، بابے کی قبر کو ہلدی مل رہے ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ وہ کہاں سے آئی یہ رسم؟ وہ ہندو اپنے بھگوانوں کو، اپنے بتوں کو ہلدی ملیں، اور تو نے بزرگ کو ہلدی مل دی، یہ کہاں سے آیا؟ کوئی جاہل سے جاہل نہیں، بڑے سے بڑا ملا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہیں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہو۔ جس کو بھی دیکھیں، اور جناب یہاں پہ لاکھوں جناب کلو، لاکھوں بوتلیں جمع ہوتی ہیں بزرگوں کی قبروں کو غسل دینے کے لیے ہر کے گلاب کی، بتائیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ صرف وہاں پہ جاہل پیر جو بیٹھے ہیں ان کی جناب جیبیں بھرنے کے لیے یہ سارے انہوں نے کام نکالے ہیں، بزرگوں کی قبروں کو غسل دیا جا رہا ہے، اندازہ لگائیں یار۔ میں تو کہتا ہوں جو پیر بیٹھے نا، خود ان کو تیزاب کے ساتھ غسل دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ذلیل ان کا غسل ہوگا تیزاب کے ساتھ تو یہ خدا کے لیے معافی دیں گے دین کو۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی، رب تعالیٰ کے دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، اور اپنی بدعات گھڑ لی ہے ان ذلیلوں نے، اور انہی کو پورا دین سمجھ رکھا ہے۔ آج کتنی قوم ہے، کتنے لوگ ہیں ہمارے جن کے نزدیک پورا دین جو ہے نا وہ بس سال میں ایک دو بار اپنے پیر کی قبر پہ حاضری دینا ہے، اس کے علاوہ دین ہے ہی کچھ نہیں، نہ نماز کی اہمیت، نہ روزے کی اہمیت، نہ کسی اور چیز کی اہمیت، بس جناب پیر ہے پیر ہے پیر ہے، بس اسی بات پہ کھڑے ہیں۔ پیر کے عرس پہ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ عرس پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ 11ویں پہ جا رہے ہیں، بس انہی باتوں پہ کھڑے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا نام تک نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ یحرفون الکلم عن مواضع، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا انہوں نے دین میں تحریف کی تھی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دین میں تبدیلی کی تھی، یعنی جو باتیں ان کی اپنی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتی اور اب تک ان باتوں کو انکار کر دیتے، کہتے ہیں رب نے یہ کہا ہی نہیں۔ اچھا اسی طرح کر کے پھر اور لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے ہیں جی، انہوں نے بھی دین کے اندر تعریفیں شروع کر دی، دین کے اندر تبدیلیاں شروع کر دی، ہر اسی بات کو ہم نے مانا ہے جو بات ہمارے مفاد میں ہے، بس اس کے علاوہ ہر شے کو چھوڑ دیا ہم نے۔ یار وہ بھی تو دین ہے آقا علیہ السلام کا، وہ بھی تو حکم ہے آقا علیہ السلام کا، وہ بھی تو رب تبارک و تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو قوم کو تم؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی ان کی حرکت کیا ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ان کو نصیحت کی گئی تھی نا، جو انہیں احکامات دیے گئے تھے، انہوں نے بہت سارا حصہ اس کا بھلا دیا۔ بھلانے سے مطلب چھوڑ دیا، انہوں نے کہا یہ ہم نہیں مانیں گے، یہ چھوڑ دیں، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ ہمیشہ ان کی ان ٹھگیوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیسے ٹھگ ہیں، یہ دین کے اندر کیسے تعریفیں کرتے ہیں، دین کے اندر کیسے تبدیلیاں کرتے ہیں، ہر وہ بات جو ان کے خلاف آتی ہو کیسے اس سے انکار کر دیتے ہیں، اسے اس بات کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حبیب پیارے آپ دیکھتے رہیں گے یہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ الا قلیلا منہم، ہاں ان میں تھوڑا طبقہ ایسا ہے جو حق کو حق سمجھتا ہے، وہ بعد میں آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جی، یہ لوگ ان لوگوں نے پھر کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فاعف عنہم واصفح، ابھی آپ انہیں چھوڑیں، انہیں معاف کر دیں، انہیں چھوڑیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں، انہیں کہیں گے ٹھیک ہے مزے کرو، واصفح آپ ان سے اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت فرماتا ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں۔ حبیب پیارے آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں ان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا میں کہ سب سے سخت شے پتھر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ بھی بہہ پڑتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اس میں سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں فرمایا کہ وہ
پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل نرم ہو کے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اس پر جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔